بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین بلندر الصلوات اللہم صلی اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا دل سے مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دورہ، ضرورت زمانہ، وارث خانہ پروردگار، رہبر معظم سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے؟ یہ مائک چھوٹا کر چھوٹا کر دیں۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا؟ جی ٹھیک ہے۔ اللہ بانیان کی یہ صفحہ ازاں قبول فرمائے، اور ایک مومن ہے جو ماتمی عزادار ہیں، وہ بیرون ملک قید ہے، میرا بادشاہ حسین کی عزت کا صدقہ مولا نے رہائی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیت پڑھی ہے جس کا تذکرہ اور جس کا سارا تعلق مباہلہ کے ساتھ ہے۔ آج تک اس آیت کی تفسیر میں، اس کے ضمن میں جو گزارشات، جو معروضات پیش ہوتی رہی وہ یہ کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ پہنچا، رسالت مآب سے ایک بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد آخر رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں مباہلہ کے لیے بلائیں۔ عیسائیوں کی طرف سے وہ پادری چلے گئے اور یہاں سے رسول اکرم سیدہ کونین امیر المومنین اور حسنین کریمین چلے گئے۔ اگر آپ کی تھوڑی توجہ مکمل مجلس پہ ہو تو میں مباہلے کا ایک نیا انداز آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، یہ مکمل 70 پادریوں پہ مشتمل ایک وفد تھا، جس کی سربراہی 2 پادری، ایک جو رتبے کے اعتبار سے مشہور تھا اور ایک دوسرا جو پیسے کے اعتبار سے مشہور تھا۔ یہ دونوں سردار ان 70 پادریوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے بدن پہ ریشمی لباس اور گلے میں سونے کی زنجیریں تھیں۔ جب رسالت مآب کے پاس یہ مسجد نبوی میں آئے تو رسالت مآب نے چہرہ دیکھ کے رخ پھیر لیا۔ یہ باہر گئے اور انہوں نے جا کے صحابہ سے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارا نبی بڑے اخلاق کا مالک ہے، لیکن اس نے تو ہمیں دیکھ کے چہرہ ہی پھیر لیا۔ مسلسل 2 دن یہ جاتے رہے اور 2 دن مسلسل رسالت چہرہ پھیرتی رہی۔ تیسرے دن جب یہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مسجد کے کونے سے وہ اٹھا جو رسالت کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہیں رسول کے دہلیز پہ جانے کا طریقہ نہیں آیا؟ سادگی پسند نبی ہے، مرد پہ سونا حرام ہے، اپنے بدن سے یہ لباس اتارو، سادگی اختیار کرو، رسول کے پاس جاؤ۔ یہ رسول اکرم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور بارگاہ میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی قبولیت اور اسلام کی شہرت دیکھ کے یہاں آئے ہیں، ہم آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے کہا پوچھئے۔ انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا نبی تھا، آیت اللہ ہے، بطول ذاتہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ؟ فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ عبداللہ نہیں ابن اللہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔
رسالت امام نے کہا تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل؟ تمہید میں آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں تھوڑا مباہلے کا پس منظر پڑھوں، پھر ایک نیا انداز مباہلے کا سنوں۔ رسالت امام نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ رسالت امام نے فرمایا اگر بغیر باپ کے آنا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو پھر اللہ کے بڑے بیٹا آدم کو ہونا چاہیے جس کی ماں بھی نہیں تھی۔ رسالت امام کی اس دلیل کے بعد وہ خاموش ہوئے اور مزید بحث جاری ہو گئی۔ رسالت امام مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے۔ یہاں جبریل نے آ کے رسالت کے قدموں پہ اپنے پرمس کیے، کہا کہ وہ درود بھی بھیج رہا ہے اور سلام بھی بھیج رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے فقل، کہہ دیجئے، نَدْعُ ابنانا، انہیں کہے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں، عورتیں لے کے آئیں اور نفس لے کے آئیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب رسالت امام یہاں سے اٹھے اور سیدھے سیدہ کی دہلیز پہ گئے۔ اب یہاں پہ مباہلہ کا اور حدیث قصہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی دن سے ہے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ میرے موضوع کی اب ابتدا ہے۔ حدیث قصہ اور مباہلہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ 3 دن رسول مسلسل وہاں بحث کرتے رہے۔ 3 دن رسول سیدہ کے گھر نہیں آئے۔ جو روزانہ آیا کرتے تھے وہ 3 دن نہیں آ سکے، اس لیے کہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور نبی ان سے بحث کر رہے تھے۔ جب 3 دن رسول نہیں آئے تو اب حدیث قصہ جو سارے پڑھتے ہیں، قاری ہیں حدیث قصہ کے، حدیث قصہ کا پہلا جملہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ چند دنوں بعد رسول میرے گھر آئے۔ فی بعض الایام، بعض الایام سے مراد یہ ہے کہ نبی اتنے دن اس لیے نہیں آئے کہ نبی عیسائیوں سے بحث کر رہے تھے۔ نبی نے آگے سیدہ سے رشتے درکار کیے کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے عورت چاہیے، مجھے نفس چاہیے۔ اب یہاں پہ میں پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں کہ ہمیں تاریخ نے یہ بتایا کہ اسلام کی طرف سے یہ گئے، یہ نہیں بتایا کہ ادھر سے کون آیا تھا۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے رسول گئے، علی گئے، حسنین گئے، سیدہ گئی۔ عیسائیوں کی طرف سے کون آیا تھا؟ کیونکہ مقابلہ ہمیشہ ہم پلہ کا ہوتا ہے۔ مناظرہ، مشاعرہ، مقاتلہ، یہ سارے ایک لفظ ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ مناظرے کے لیے کسی کو دعوت دیں، وہ مناظرے کے لیے آئے، اس کے سامنے 6 سال کا بچہ بیٹھ جائے تو وہ مناظرہ نہیں، کیونکہ علم برابر نہیں۔ میدان میں ایک مجاہد آئے، اس کے مقابلے پہ ایک بچہ آئے تو مقاتلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وزن برابر نہیں۔ اب یہاں پہ مباہلہ ہے۔ مباہلہ اس بات کی ہم سے تصدیق چاہتا ہے کہ اگر ادھر سے سیدہ آئیں تو ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں نہیں آئیں، کیونکہ اگر عیسائیوں کی عورتیں آتی نبی کبھی بھی سیدہ کو نہ لے کے آتے، اگر عیسائیوں کے پادری آتے نبی کبھی بھی علی کو نہ لے کے آتے۔ اب یہاں پہ جب آپ نے ممبر سے ذاکرین سے خطبہ سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی، نبی انہیں کیوں لے کے گئے، انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ آج سچے چاہیے تھے اس لیے رسول انہیں لے کے گئے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا توہین نہ کرنا اہل بیت کی، نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی۔ اگر نبی کو صرف سچے چاہیے تھے تو نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا، جس کے بارے میں نبی کی حدیث ہے اس سے زیادہ سچا نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے سایہ کیا۔ نبی کو سچی عورت چاہیے تھی تو گھر میں فضا تھی، نبی کو سچا مرد چاہیے تھا تو گھر میں سلمان تھا۔ جو کام نوکر کرتے تھے وہ سردار کیوں گئے؟ صرف وجہ یہ بنی تھی کہ عیسائی پادریوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں، مریم سے افضل کوئی نہیں، روح القدس یعنی کہ جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ عیسائی ان 3 عقیدوں کے قائل ہیں۔ وہ کہتے عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، مریم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے عیسائیوں کے ہاں آج بھی صلیب کا نشان ہے۔ صلیب 3 سمتوں کا تعین کرتی ہے کہ ان کے ہاں 3 جہتیں ہیں، عیسیٰ، مریم، جبریل۔ عیسیٰ، مریم، جبریل۔ انہوں نے نبی سے کہا عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں، مریم سے بہتر کوئی نہیں، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ نبی قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا یا خدا نے کہا قرآن نہ سنا؟ انہیں کہا پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، یہ مریم لے کے آئے ہم زہرا لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ لے کے آئے ہم حسنین لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں۔
انہیں کہے اگر ایسے ہے تو بھی ایسے ہی صحیح. تو جو ہے میری بات کی جانا. سلوات سارے حضرات مل کے بلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان عامل اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین اشہد ان عامل حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہم جل قریب والبشکر والنساء والاسکر والبرار واجعل عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات سارے حضرات مل کے یہ موضوع کے ساتھ متصل ہے سرکار. یہ مریم کو لے کے آئے, ہم سیدہ کو لے کے آتے. مباہلہ ہوگا کردار کا کردار کے ساتھ. ان کے نزدیک جو معتبر ہیں یہ انہیں لے کے آئے, ہمارے نزدیک جو معتبر ہیں ہم انہیں لے کے آئے. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, ہم ایسے کردار ان کے سامنے لے کے آئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر عیسیٰ نہ ہوتا. اب تفسیر قرآن کہتی ہیں کہ جب عیسائی پادری مباہلہ کے میدان میں ادھر سے نبی پنجتن کو لے کے چلے, عیسائی مباہلہ میں تھے, ابو الحارث ان کا سردار رسول کا انتظار کر رہا تھا. جو ہی رسول یہ پنجتن کا قافلہ لے کے مدینہ کی گلیوں سے نکلے, عیسائی پادری نے آتا ہوا نور دیکھا. نور کا دیکھنا تھا, اس نے 70 پادریوں سے کہا فاسجدوا, فوراً سجدہ کرو. انہوں نے کہا کس بات پہ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون آ رہا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کے پیچھے آ رہی ہے. مجھے یہ خبر نہیں کہ ان میں مستور کون ہے. اگر مستور ہے تو مریم پیچھے ہے, اگر مرد ہے تو عیسیٰ پیچھے. فوراً سجدہ کر لو. اس سے پہلے کہ اگر یہ یہاں پہنچ گئے, اگر یہ یہاں پہنچ گئے تو یہ جو پہاڑ پیچھے ہے اس نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا, یہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اب یہ آیت کا پہلا ٹکڑا آگے خدا کہتا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب اتنا ذمہ دار مجمع مجھے بول کے بتائے, وہ اللہ عالم الغیب ہے؟ بے شک ہے. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ تو جب پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب اسے پتا تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی پھر اس نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب کہ بھیجی کہیں اور ہے. نہیں آپ ساتھ دیں گے تو میں اگلی سطر کہوں گا. خدا نے بھیجی کہیں اور ہے, پہنچانی کہیں اور ہے, آ کہیں رہی ہے, جا کہیں رہی ہے. مجھے کوئی مولوی مسجد کا مفتی مکہ تک بتائے کہ خدا نے آتی ہوئی لعنت دکھائی, پھر یہ نہیں پتا وہ لعنت گئی کہاں, کیونکہ خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا
وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے تو میں ساتھ چلی جاؤں۔ اس کا مطلب کہ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی۔ عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھ دی، عیسائیوں نے سجدہ کر دیا، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے۔ اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا تو پھر مجھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ میں لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، میں نے لعنت واپس بلا لی، یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا۔ لعنت بھیجی ہے لیکن گئی کہاں پہ ہے؟ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، عیسائی سجدے میں گر گئے، عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں آ کے کھڑی ہوئی، بی بی نے کہا مجھے میری جاگیر دے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے، بی بی نے کہا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ۔ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا میں بھی جاگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی۔ سمن ابتا ہے تو جو ہے صاحبہ، میرا مطالبہ بھی جاگیر نہیں، وہ جو 9 ہجری کی کھڑی ہوئی لعنت تھی جو انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں جملہ پھر اگلا کہوں۔ آج بندے ہمیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ شیعہ اس حد تک ٹھیک ہے، صرف یزید کی حد تک لعنت جائز ہے، اس سے نہ اوپر جائیں نہ نیچے ہیں، صرف یزید کی حد تک لعنت کریں۔ آپ اتنا بھی احسان نہ فرمائیں آپ نے صرف یزید پہ لعنت کیوں کرنی، یزید پہ لعنت نہیں، اس پورے نظام پہ لعنت کریں جس کے تحت یزید بنا۔ آج مولوی کہتے جی نہیں صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا۔ کھاریا میں اگر الیکشن گزرنے کے بعد بھی یہ جملہ نہ سمجھا گیا تو پھر کبھی بھی سمجھا نہیں جائے گا۔ بندے کہتے صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا۔ بول سکے تو زحمت فرمائیں گے سرکار۔ بھئی یزید کسی سسٹم کے تحت خلیفہ بنا، یہ تو نہیں ہوا کہ وہ اچانک جا کے تخت پہ بیٹھ گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ جب ہم نے مسلمانوں سے پوچھا یزید کا جرم کیا تھا، کہتے اس نے بیعت مانگ لی تھی۔ اس کا مطلب تم مان گیا نا کہ بیعت مانگنا جرم ہے۔ جو ذہنی طور پہ قریب ہیں وہ جملہ سمجھے۔ مولوی کہتے یزید کا جرم ہے، یزید نے بیعت مانگی، نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کہتے یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، امام حسین اس لیے بیعت نہیں کی۔ 2 علموں پہ میرا ہاتھ ہے، یزید نمازی بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ کہتے یزید نے غلط کیا، یزید کو حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب تو یہ مان گیا کہ معصوم سے بیعت مانگنا غلط ہے، تو پھر تھوڑا سا اور آسان کر، صرف یزید ہی نے تو بیعت نہیں مانگی، جس نے بھی معصوم سے بیعت مانگی۔ اب تائید کریں گے تو میں 2-4 جملے کہوں نا۔ صرف یزید نے تو بیعت نہیں مانگی، اس سے پہلے بھی بیعت مانگی گئی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جس نے بھی مانگی اس کے اندر بھی یزید تھا۔ پھر اس کا مطلب صرف یزید پہ لعنت نہیں، ہر اس کردار پہ لعنت ہے جس نے جس بھی دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگی۔ اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، تیرے جملے کے 26 رجب کو جب ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے آپ بیعت کریں، آپ کا کیا جواب ہے؟ حسین نے کہا اسے لکھ دے، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اسے کہا آپ صرف بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا صرف تو اتنا جواب لکھ دے، اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ تو صرف اتنا بتا۔ تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ توجہ صاحبہ، اس کا مطلب صرف یزید مجرم نہیں، وہ پورا نظام غلط ہے جس کے تحت معصوم سے بیعت مانگی گئی۔ اب میں اگلا دعویٰ کرنے لگا ہوں اور اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں، سوائے آل محمد کے ماننے والوں کے، سوائے ہمارے، کوئی مسلمانوں کا فرقہ اپنے فرقے کے اندر رہ کے
مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. سر نہ ہلائیے گا, زبان سے بات کیجیے گا. دعویٰ میں نے کیا ممبر پہ, میں ابھی دلیل دے کے جاؤں گا. سوائے ہمارے کوئی بندہ مسلمان کوئی مہربانی نہ ہم پہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی آپ شیعوں کے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کرتے ہیں. نہیں, اتنی مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ رکھیں یزید کھاتے میں, اگر کرنی ہے تو پھر پورے نظام پہ کریں. میں مذہب کی وکالت کر رہا ہوں, میں لطف دلوانے کے لیے, تائید لینے کے لیے. میں آپ سے صرف داد نہیں چاہتا, میں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیوں آپ یہ رائد کر رہے ہیں کہ آپ نے سلیبس میں, نصاب میں, لٹریچر میں کہہ دیا یزید غلط تھا؟ صرف یزید غلط کیوں؟ وارداتی خاندانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ واردات کر کے بندہ ایک پیش کرتے ہیں. ایک صرف بندہ پیش کرتے ہیں, اس سے کہتے سارا جرم تو قبول کر, باقی تو بچے. اسلام کی تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے. مورخ نے صرف یزید پیش کیا ہے, سارے جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیے. بھائی تفتیش کرنے والے اداروں کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ صرف قاتل تک نہیں رہتے. وہ کہتے تو بتا تیرا ذہن کس نے بنایا تھا, تجھے اس جگہ تک چھوڑ کے کون آیا تھا, تجھے یہ ہتھیار کس نے دیا تھا, تجھے واپسی پہ لیا کس نے تھا, تو رکا کس کے گھر تھا. اس کا مطلب یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے, صرف قاتل نہیں پکڑنا, وہ ذہن بھی پکڑنا ہے جس نے اسے قتل میں مجبور کیا. ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے, ہماری مجبوری, ہم حسین کے نوکر ہیں, ہم نے تو قاتل کے گھر تک پہنچنا ہے. تو جتنی مرضی پابندی لگا, ہم نے تو کھوج لگانی ہے. کوئی عام شخص تو قتل نہیں ہوا. بے کسی کا باپ اور بیٹا قتل ہو جائے وہ حد تک جاتا ہے. حد ہو گئی, ہمارے نبی کا بیٹا قتل ہو گیا, اور تم تاریخ میں یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ جرم صرف ایک کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. ہمیں بتایا جائے. صرف آج مسلمان مورخ کہتا ہے صرف یزید غلط. صرف یزید کیسے؟ کہتا ہے جی اسے خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی. سوائے ہمارے تو اپنے عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھا. اب ہر بندہ نہیں بولے گا مجھے پتا کہ میں اگلی جو صدر کہوں گا وہ بندہ بولے گا جس کی تاریخ سے وابستگی ہے. اس کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے اصول کیا ہے, ان کا خلیفہ کیسے بنتا ہے؟ ان کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے ووٹیں ڈالیں, کسی ایک کو خلیفہ چن لیں, یہ اسے مان لیتے ہیں. امامت کے ہاں یہ طریقہ نہیں. ہاں ہمارے ہاں ووٹوں سے امام بنتا ہی نہیں. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے, امامت کے لیے جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے آپس میں تلواریں نہیں اٹھائی کہ میں امام ہوں. انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, امام اللہ نے بنانا. امامت والے مطمئن ہیں. لیکن تمہارے ہاں خلیفہ بننے کا پہلا اصول یہ ہے جسے تم نے تاریخ میں ایک معتبر لفظ دیا ہے, وہ لفظ ہے اجماع امت. امت جمع ہو, اپنی مرضی سے خلیفہ چنے, وہ خلیفہ برحق ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول یہ ہے تو مجھے معاف کرنا, یزید کے پاس یہ اصول تھا. اسے مسلمانوں نے باقاعدہ بیعت کر کے خلیفہ چنا تھا. اگر تم صرف مدینے کے لوگوں کی بیعت سے خلیفہ مان سکتے ہو, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کانٹوں پہ چلوں اور آپ تک نتیجہ پہنچا دوں. اگر تم سقیفہ میں صرف مہاجر اور انصار کی بیعت پہ خلیفہ چن سکتے ہو تو اس نے تو پوری دنیا سے بیعت کروائی تھی. اس کا مطلب تمہاری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا. تمہارے ہاں خلافت کا دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے. تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے شورا کمیٹی بنے, 6 بندے مل کے ایک کو خلیفہ بنا لے, تم اسے بھی مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اس نے صرف 6 بندوں سے نہیں, اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کا فتویٰ لیا تھا. آج جو بھی مولوی اٹھتا ہے یا جو بھی تقریر اور تحریر کرتا ہے وہ ایک جملہ کہتا حسین صحیح یزید غلط, حسین صحیح یزید غلط. اتنا آسان نہیں ہے حسین کو صحیح کہنا. اگر تو نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا, اجماع غلط تھا, حسین صحیح تھا, نامزد کرنا غلط تھا, حسین صحیح تھا, کمیٹی بنانا غلط تھی. تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا, سقیفہ غلط تھا.
صرف حسین نہیں، صرف حسین نہیں، امامت کا پورا نظام ٹھیک تھا۔ توجہ ہے صاحبان آپ کی؟ امامت کا مکمل نظام ٹھیک ہے، امامت میں ایک بھی کڑی ناپاک نہیں۔ پھر یہ اردو محاورہ میں نے تو نہیں بنایا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی۔ تمہاری خلافت میں یزید جیسی گندی مچھلی ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ یزید کو جو مسلمانوں نے چنا، قرآن لے آؤ ممبر پہ، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اسے خلیفہ بنایا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں تو نمائندگی کرنی ہے، آپ چپ بھی رہیں، میں نے پھر بھی وکالت کرنی۔ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو قرآن سورہ مومنون میں کہتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں، مسلمانوں نے کی اس کے ہاتھ میں بیعت، سارے ہو گئے کافر۔ تو صرف ایک یزید بچا رہا تھا نا۔ بندے صرف ایک یزید پیش کر رہے تھے نا جی، میں وکالت کر رہا ہوں آپ کے مذہب کی۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے کہ ان 72 نے بیعت نہیں کی، جنہوں نے کی وہ لاکھوں کیوں نہیں دکھائے؟ بھئی ایک بندے نے تو نہیں، 2 بندوں نے تو نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ اگر اس وقت یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے آج 2018 میں، تو اس وقت دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ مدینے سے لے کے ہمارے بر صغیر میں ملتان تک اس کی حکومت کا رقبہ تھا، پورا عراق اس کی حکومت میں تھا، مصر، ترکی، یمن، جتنی سعودی عرب کی ریاستیں یہ ساری، جتنا آج افریقہ ہے یہ سارا، یہ مکمل اس کی حکومت کے اندر تھا۔ اس کا مطلب اس پورے خطے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے یزید کی بیعت کی۔ قرآن کے مطابق سارے کافر ہو گئے، کافر کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ کافر اگر دوبارہ مسلمان ہونا چاہے تو اب قرآن کہتا ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگلے معصوم کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے، اس کی ہاتھ میں پھر بیعت کرے، جسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا پھر قائم ہونا۔ یہ بیعت ٹوٹ گئی تھی پھر قائم ہوئی، لہٰذا وہ معصوم کے پاس جائے گا، تجدید بیعت کرے گا، پھر وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کربلا سانحہ تھا، کربلا حادثہ تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین کتنا بڑا انتقام لے کے چلا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین نے غدیر کے بعد کتنا بڑا انتقام لے لیا ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جن بندوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی سارے کافر ہو گئے۔ حسین 72 لے کے کربلا میں آ کے سو گیا۔ اگلا امام سید الساجدین پورا 1 سال شام کے زندان میں بیٹھا رہا۔ امت نے آنا تھا حسین کے پاس، حسین کربلا میں سو گیا۔ انہوں نے جانا تھا سجاد کے پاس، سجاد قید خانے میں چلا گیا۔ اب مولوی ہمیں بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ پورا 1 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا 1 سال امام قید نہیں، امت قید ہے۔ کڑی سجاد کے ہاتھ میں نہیں، امت کے ہاتھ۔ امامت مطمئن تھی، کیونکہ امامت وہ ہوتا ہے جو ووٹوں سے نہیں ملتا، امام اللہ بناتا ہے، اور اللہ جسے امام بنا دے وہ تخت پہ نہ بھی ہو وہ امام۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا، فرعون تخت پہ بھی لعنتی تھا۔ اس کا مطلب کہ لعنتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے لعنتی رہے گا، حجت قید خانے میں بھی ہو وہ حجت ہی رہے گی۔ جیسا کہ سنی میرے بھائیوں کی کتاب موطا امام مالک میں بھی لکھا ہے، ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے کہ رسول مولا علی کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب۔ یہ رسول کے بھی چچا ہیں، مولا علی کے بھی چچا۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے
تو جناب عباس ابن عبد المطلب نبی کے گھر آئے، مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات ہیں وہ مجھے دے، کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ ہوں، میرے پاس ہونے چاہیے۔ مولا علی مسکرائے، فرمایا چچا عباس بیٹھیے۔ جناب عباس بیٹھے، مولا علی اندر گئے، تبرکات والا صندوق لے کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر سے امامہ اتارا، نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، نبی کی عبا ان کے کاندھے پہ دی، نبی کی چادر ان کے دوش پہ دی، نبی کا عصا ان کے ہاتھ پہ دے کے مولا علی کی آواز آئی چچا عباس اٹھیے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ دیکھا تھے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر اتنا فسن، مجھ سے تو گردن بھی نہیں ہل رہی۔ علی کی آواز آئی حسن ذرا باہر آ۔ بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا۔ وہی امامہ حسن کے سر پہ، وہی ابا حسن کے کاندھے پہ، وہی چادر حسن کے دوش پہ۔ حسن ذرا چل کے توجہ میری طرف کرنا، حسن نے چلنا شروع کیا، حسین باہر آ، حسین باہر آئے، وہی امامہ حسین کے سر پہ، وہی ابا حسین کے جسم پہ، حسین نے ٹہلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی چادر اپنے کاندھے پہ لی، علی نے چلنا شروع کیا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کے بعد چچا عباس چیزیں تو لیتے جائیے۔ فرمایا پریشان اس بات پہ نہیں ہوں، وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا؟ پریشان تو میں اس بات پہ جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے حسین کو پوری آئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا مولا علی کی آواز چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ امامت مطمئن، ہر دور میں خلافت پریشان رہی ہے، امامت پریشان۔ مسئلہ خلافت نے پوچھا ہے، امامت نے نہیں پوچھا۔ دین کا تحفظ خلافت نے نہیں کیا، دین کا تحفظ امامت نے کیا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا تعلق سقیفہ سے نہیں، ہمارا تعلق غدیر سے۔ اس ممبر کے عوض، اس ممبر کی وجہ سے عزت ہے، اس ممبر ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اپنوں میں تعریف ہو تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب دشمن تعریف کرے پھر لطف آتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں برطانیہ گیا، ایک سال پچھلے سال کی بات ہے، تو میں برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں، تو ایک انگریز بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے میرا پاسپورٹ مانگا، میں نے پاسپورٹ دیا، اس نے مجھ سے سوال کیا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ میں نے بتایا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں، مذہبی تقریریں کرتا ہوں، اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اگلا مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا آر یو مسلم؟ تو مسلمان ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اگلا اس نے سوال کیا، میرا سینہ چوڑا ہو گیا، اس نے کہا نبی کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ کوئی بندہ تو ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے، پروفٹ کے فرینڈز کو مانتے ہو یا فیملی کو؟ میں نے فوراً اپنے سینے کو چوڑا کیا، میں نے کہا جی ہم نبی کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھما کے گزر جا، ہمیں اتنا پتا ہے جو نبی کے گھر والوں کو مانے وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا جو امامت کا قائل۔ یاد بسم اللہ، امامت کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں۔ اگلی سطر اس نے کہی ہے، میری آنکھیں پانی سے بھر رہی۔ میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا I am Christian but I like حسین، میں عیسائی ہوں لیکن حسین کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم حسین کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا پیس آف ایمبیسیڈر آف پیس only is حسین، اگر اس دنیا میں کوئی امن کا سفیر ہے تو وہ صرف حسین ہے۔ میں حسین کو سلام کرتا ہوں۔ حسین نے گردنیں کاٹی نہیں، حسین نے گردن دے کے انسانیت بچائی۔ آج عیسائی مطمئن ہے، اربعین پہ چہلم پہ امام حسین کے ہاں، امام حسین کے شہر میں کروڑوں کا رش ہوتا ہے۔ 7 انگریز ڈاکٹروں کی ٹیم
کربلا گئی صرف کس وجہ سے کہ وہاں انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم ہوتا ہے. ہم لوگوں کو میڈیکل سہولیات کے لیے وہاں بیٹھیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. ساتھ کے ساتھ کربلا میں گئے, ساتوں واپس آ کے مسلمان بھی ہوئے اور حسینی بھی ہوئے. ان 7 ڈاکٹروں کو انہوں نے میڈیا پہ بٹھایا. انہوں نے کہا بغیر کتاب پڑھے تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ جو انہوں نے اگلی سطر کہی ہے, میری پوری تقریر بھول جانا کھاریاں والوں, جہلم گجرات کا نمائندہ مجمع, پوری تقریر بھولنا. ان 7 عیسائیوں کا یہ جملہ میری پوری تقریروں پہ وزنی. انہوں نے کہا تم نے بغیر کتاب پڑھے اسلام کیسے قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو گئے تھے کربلا میں لوگوں کی خدمت کرنے, وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں خالق کی فطرت رہتا ہے, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی ہماری سائنس نے اتنی ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد یہاں تک پہنچے کہ ایک انجیکشن ایک مریض کو لگے تو وہ سوئی دوسرے مریض کو نہ لگانا, ورنہ اس کی بیماری وہاں تک چلی جائے گی. اس نے کہا وہاں ہم نے سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, زنجیر ایک تھا, ماتمی 4 تھے, وہی چھری اس کے سر پہ, وہی چھری اس کے سر پہ. انہوں نے کہا پھر ہمیں وہاں جا کے پتا چلا ان کا گروپ ایک ہے جس کا نام حسین. انہوں نے کہا ہماری میڈیکل ریسرچ کہتی ہے مریض کے جسم پہ زخم آ جائے اس پہ مٹی نہ پڑے, ایک ذرہ مٹی کا پڑا تو زخم پھول جائے گا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, کھلے ہوئے زخموں پہ ماتمی کربلا کی مٹی لگا رہے. انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کے پتا چلا یہاں رسول کا بیٹا نہیں, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. یہاں کوئی ایک ایسی ہستی آباد ہے جو فطرت کو بدل دیتی ہے. بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا اسلام کا تسلسل غدیر سے ہے. کبھی بھی غدیر نہ بھولنا. ابھی یہ 18 ذی الحج بالکل قریب ہے. اپنے بچوں کو گھروں میں بہترین لباس پہنا کے انہیں غدیر یاد کرواؤ, انہیں غدیر سنو. مولا کہا کرتے تھے غدیر کا انتظام کرو, ایسے نہ ہو جیسے دنیا محرم بھول رہی ہے, دنیا غدیر بھولے, جیسے دنیا نے میری دادی کا دربار بھولا ہے. 2 چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو, غدیر اور فدق. محمد کی بیٹی کا دربار میں جانا, جتنی دیر کھڑی رہی ہے صرف رو کے اتنا کہتی رہی ہے مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی.